آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو کراچی میں رہنے والے ہر شخص کے دل اور پھیپھڑوں کے بہت قریب ہے۔ چلیے ان رپورٹس اور ڈیٹا کا ایک مکمل خلاصہ کرتے ہیں اور اس حقیقت کی گہرائی میں چلتے ہیں کہ آخر اس شہر میں آب و ہوا کا یہ بحران، خاص طور پر یہ جان لیوا گرمی اور آلودگی، کس طرح ہماری اپنی شہری منصوبہ بندی یعنی پلاننگ سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ صرف موسم کے بدلنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ سمجھنے کا موقع ہے کہ جب کسی شہر کے قدرتی وسائل کو ٹوٹلی اگنور کر دیا جائے تو اس کا ماحول کیسے عذاب بن جاتا ہے۔ سوچئے ذرا، کراچی کا موسم ہمیشہ سے گرم رہا ہے نا؟ یہ کوئی نئی بات تو نہیں، لیکن دونوں میں فرق بہت واضح ہے۔ ایک طرف وہ قدرتی گرمی تھی جو اس شہر کی تاریخ کا حصہ رہی ہے، اور دوسری طرف آج کی گرمی ہے۔ آج جو چبھن، دھول اور آلودگی ہم محسوس کرتے ہیں وہ بالکل بھی قدرتی نہیں ہے، یہ لٹرلی ہماری اپنی سرگرمیوں اور خراب پلاننگ کا نتیجہ ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے نہیں بلکہ کمپلیٹلی مین میڈ کرائسس ہے جس نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اب اگر ہم اس مسئلے کو سالو کرنا چاہیں تو سب سے پہلا سوال کیا بنتا ہے؟ یہی نا کہ ہمارے پاس ایکچولی درخت ہیں کتنے؟ لیکن یہاں حیرانی کی بات سنیے، کراچی میں درختوں کا کوئی ایگزیکٹ آفیشیل سینسس یا ڈیٹا کسی بھی ریلائبل فارم میں اویلیبل ہی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی کسی کو ٹھیک سے نہیں معلوم، اور اس ڈیٹا کی عدم دستیابی کی وجہ سے ایکسپرٹس اور ریسرچرز کو مجبوراً آسمان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، یعنی سیٹلائٹ سے ملنے والے گرین کور ڈیٹا پر انحصار کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ان تبدیلیوں کو ٹریک کر سکیں۔ اور جب ہم ان سیٹلائٹ نمبرز کو دیکھتے ہیں تو پہلی نظر میں تصویر کافی اچھی لگتی ہے۔ جنوری 2014 میں کراچی کا ماڈریٹ گرین کور تقریباً 6.3% تھا، اور پھر جنوری 2021 آتے آتے یہ بڑھ کر 11.28% تک چلا گیا۔ دیکھنے میں یہ نمبرز بہت ہی زبردست لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ واہ، شہر میں سبزہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور حالات ڈیفینیٹلی بہتر ہو رہے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، یہاں ایک بہت بڑا ٹوسٹ ہے۔ یہ جو اضافہ ہمیں سیٹلائٹ ڈیٹا میں نظر آ رہا ہے نا، یہ کسی عظیم ٹری پلانٹیشن ڈرائیو کا نتیجہ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ دراصل یہ زیادہ تر وہ گھاس پھوس، جھاڑیاں اور عارضی سبزہ ہے جو مانسون کی بارشوں کے بعد خود بخود اگاتا ہے۔ یہ وہ پراپر چھاؤں دینے والے درخت ہرگز نہیں ہیں جو شہر کے ٹیمپریچر کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کاغذات اور گرافس میں بھلے ہی پرسنٹیج بڑی ہوئی لگے اور سبزہ زیادہ دکھے، لیکن جب ایک عام شخص دوپہر کو سڑکوں پر نکلتا ہے تو گراؤنڈ ریالٹی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ سڑکوں پر پراپر چھاؤں آج بھی مسنگ ہے۔ ایک چھوٹی سی جھاڑی کسی چلنے والے کو چلچلاتے دھوپ سے نہیں بچا سکتی۔ فگرز بھلے ہی اٹریکٹ کریں، لیکن سٹریٹس اب بھی بہت سخت اور گرم ہیں۔ اور دیکھیں، مسئلہ صرف گرمی تک محدود نہیں ہے۔ آلودگی کی بات کریں تو صورتحال لٹرلی الارمنگ ہے۔ 2025 کی رپورٹس اٹھا کر دیکھ لیں، پاکستان کو دنیا کا سب سے زیادہ آلودہ ترین ملک رپورٹ کیا گیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسی سنگین حقیقت ہے جس نے پورے ملک کی ہوا کے معیار پر بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ یہ اب صرف ایک علاقے کا نہیں بلکہ ایک قومی لیول کا ہیلتھ کرائسس بن چکا ہے۔ اور اس پورے قومی بحران میں ہمارا کراچی کہاں کھڑا ہے؟ دوسرے نمبر پر۔ جی ہاں، سپٹمبر 2025 میں AQAir کی رینکنگ کے مطابق کراچی پوری دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ آلودہ ترین بڑا شہر بن گیا تھا۔ جسٹ امیجن، یہ صرف ایک فگر نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میٹروپولس میں ایک لمبا سانس لینا بھی اب کس قدر خطرناک ہو چکا ہے۔ تو یہاں ایک بہت ہی آبویس اور بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے، آخر غلطی کہاں ہوئی؟ ایک شہر جو اپنی ٹھنڈی ہواؤں کے لیے مشہور تھا، وہاں یہ گرمی اور آلودگی کا عذاب کیسے نازل ہو گیا؟ آئیے ان وجوہات کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں۔ یہ کسی ایک دن کا مسئلہ نہیں تھا۔ سب سے پہلے ہماری گرین بیلٹس بے دریغ کاٹی گئیں۔ جو تھوڑی بہت جگہ پارکس کی تھیں وہاں انکروچمنٹس یعنی قبضے ہو گئے۔ پھر ہم نے پورے شہر میں کانکریٹ اور بلڈنگز کا ایسا جال بچھا دیا جس نے کراچی کو ایک جائنٹ ہیٹ ٹریپ بنا کر رکھ دیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام کمپلیٹلی ویک رہا تو ذاتی گاڑیوں کا طوفان آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی بے قابو دھول اور دھونے نے پورے شہر کو گھیر لیا، اور رہی صحیح کسر نئی ڈیولپمنٹ نے پوری کر دی جس نے شہر کی قدرتی ڈھال یعنی مینگرووز کو بری طرح ڈیمیج کیا۔ لیکن پریشان مت ہوں، جہاں تصویر تھوڑی ڈارک لگتی ہے وہاں ان رپورٹس کا خلاصہ ہمیں ایک بہت واضح اور پازیٹیو پیغام بھی دیتا ہے۔
اس مسئلے کا حل آسان اور بالکل قابل عمل ہے۔ یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے جسے ہم سمجھ نہ سکیں۔ جن غلطیوں نے اس شہر کا یہ حال کیا ہے، انہی غلطیوں کو سسٹمیٹکلی ریورس کر کے آب و ہوا کو دوبارہ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو آخر وہ سولوشنز ہے کیا؟ سب سے پہلے اور سب سے ضروری کام، ہر سڑک پر پراپر چھاؤں دینے والے مقامی درخت لگانے ہوں گے، صرف عارضی جھاڑیاں نہیں۔ دوسرا، شہر کا اپنا ایک باقاعدہ سرکاری ٹری سینسز ہونا چاہیے تاکہ ہمیں اپنی بیس لائن معلوم ہو۔ جو پرانے درخت کسی نہ کسی طرح بچ گئے ہیں انہیں مکمل قانونی تحفظ دیا جائے۔ کنسٹرکشن سے اڑنے والی دھول کو اسٹرکٹلی کنٹرول کیا جائے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا انفراسٹرکچر بہتر ہو تاکہ گاڑیوں کا دھواں کم ہو، اور موسٹ امپورٹنٹلی مینگرووز کے لیے مکمل پروٹیکٹڈ زونز بنائے جائیں۔ ان تمام باتوں کا نچوڑ صرف اس ایک لائن میں بتایا جا سکتا ہے: کراچی کو صرف فلائی اوورز نہیں چاہیے، کراچی کو سانس لینے کے لیے درخت چاہیے۔ ترقی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ قدرت کو تباہ کر کے صرف کنکریٹ کے پہاڑ کھڑے کر دیے جائیں۔ ایک شہر تبھی زندہ کہلاتا ہے جب وہاں کے لوگ کھلی اور صاف ہوا میں سانس لے سکیں۔ تو آج کے اس خلاصے کے بعد ذرا خود سوچئے گا، ہم آنے والے وقت میں کیسا کراچی دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک ایسا شہر جو صرف گاڑیوں اور کنکریٹ کے لیے ہو، یا ایک ایسا شہر جہاں لوگ ایکچولی سانس لے سکیں؟